بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 302 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دعوی نسب کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِن 6 أشهر سے لے کر وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا اعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التناقض قد يعفى في امور قد تخفى، کہ تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے ان امور میں کہ جو مخفی ہو، یعنی مخفی امور میں تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے، تناقض کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، مبنى الاستلاد على العلوق في الملك وثبوت النسب، کہ باندی کا ام ولد بننا اس کی بنا ملکیت میں علوق پر ہے اور نسب کے ثابت ہونے پر موقوف ہے۔ نمبر 3، الاصل في الاستلاد هو الولد والام تبع، استلاد میں اصل بچہ ہے اور ماں اس کی تابع ہیں۔ نمبر 4، الحق لا يعارض الحقیقہ، کہ حق حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا۔ اصل نمبر 5، المانع فی الاصل یکون مانعا فی التبع، کہ وہ چیز کہ جو اصل میں مانع ہے وہ تبع میں بھی مانع ہوتا ہے۔ والمانع فی التبع لا یکون مانعا فی الاصل، اور جو چیز تبع میں مانع ہوتا ہے وہ اصل میں مانع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، ما يحتمل النقض لا يعارض ما لا يحتمل النقض، دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال رکھتا ہے، اور دوسری چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو وہ چیز کہ جو ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے وہ معارض نہیں بن سکتی اس چیز کے کہ جو ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے۔ نمبر 7، النسب لا يحتمل النقض والاقرار به اختلفوا فيه، فلا يحتمل النقض عند الامام رحمه الله تعالى وعنده ما يحتمل، نسب ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا، اور نسب پر اقرار کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹوٹنے کا احتمال نہیں ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ٹوٹنے کا احتمال ہے۔ نمبر 8، النظر للصغار اصل من اصول الشرع الشریف، کہ بچوں کی رعایت رکھنا معاملات اور حقوق میں یہ شرع شریف کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے۔ نمبر 9، ولد المغرور حر بالقیمت وعلى المغرور العقر ويرجع على البائع في الثمن دون العقر، مغرور کا بیٹا قیمت کے عوض آزاد ہے، اور اسی پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ اور رجل مغرور پر وتی شدہ عورت کے لیے عقر واجب ہوگا، اور یہ رجل مغرور بائع پر ثمن میں تو رجوع کرے گا لیکن عقر میں رجوع نہیں کرے گا۔ مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ملک نکاح یا ملک یمین کے اعتماد پر کسی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے، اور پھر وہ عورت کسی اور کی مستحق نکل آتی ہے، اور اس وطی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ولد مغرور کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کی جسے دھوکہ دیا گیا ہے اس کا بیٹا۔ اور عقر یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو شبہ سے وطی شدہ عورت کے لیے واجب ہوتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن جَاءَتْ بِهِ لَأَكْثَرَ مِن 6 أشهر من وقت البيع وَلَأَقَلَّ مِن 2 سنين، اور اگر باندی نے بے کے وقت سے 6 مہینے سے زیادہ اور 2 سال سے کم میں بچہ جنا تو لم تقبل دعوت البائع فیہ، تو بائع کا اس بچے میں دعوی نسب قبول نہیں ہوگا، الا ان يصدقه المشتری، مگر یہ کہ مشتری اس کی تصدیق کریں، لأنه احتمل الا يكون العلوق في ملکه، اس لیے کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ علوق اس کی ملکیت میں نہ پایا گیا ہو، فلم توجد الحجہ، لہذا حجت نہیں پائی گئی، فلا بد من تصدیقه، تو مشتری کی تصدیق ضروری ہے، وَإِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ، اور اگر مشتری نے اس کی تصدیق کر دی تو نسب ثابت ہو جائے گا اور بے باطل ہو جائے گی۔ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَالْأُمُّ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، اور بچہ آزاد ہوگا
اور باندی اس کی ولد ہوگی، کما فی المسئلۃ الاولی، جیسا کہ پہلے مسئلہ میں، لتصادقہما، ایک دوسرے کی تصدیق کی وجہ سے، واحتمال العلوق فی ملکہ، اور اس کے ملک میں علوق کے احتمال کی وجہ سے۔ قال وإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بائیں نے جب باندی فروخت کی تو فروخت کرنے کے بعد 6 مہینے گزر گئے، اور 2 سال پورا ہونے سے پہلے باندی نے بچہ جنا، اور بائیں نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اس صورت میں بھی بائیں کا دعوی نسب قبول نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مشتری اس کی تصدیق کریں تو مشتری کی تصدیق کی وجہ سے بچے کا نسب بائیں سے ثابت ہو جائے گا، لأنه احتمل الا يكون العلوق في ملكه۔ مشتری کی تصدیق اس لیے ضروری ہے کہ جب 6 مہینے کے بعد بائیں نے نسب کا دعویٰ کیا تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ باندی کا جو حمل ٹھہرا ہے وہ بائیں سے نہ ہو، کسی اور سے، مشتری سے ہو، یا اس کا نکاح کہیں ہوا ہے، شوہر سے ہو، تو حجت نہیں پائی گئی، یعنی بائیں کی ملکیت میں علوق کا متصل ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں پائی گئی، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ مشتری کی تصدیق ضروری ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں ہے۔ وَإِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي، پہلے بیان کیا گیا کہ نسب کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مشتری تصدیق کریں، اگر تصدیق کر دے کہ ہاں یہ آپ کا بچہ، اس کا نسب آپ سے ثابت ہے، تو نسب ثابت ہو جائے گا، اور دونوں کے مابین ولد کی جو بے ہوئی تھی وہ باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ بائیں نے ولد فروخت کی اور ولد فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور بائیں کو لازم ہوگا کہ وہ مشتری کو ثمن واپس کریں، اس لیے کہ بلا حق اس نے ثمن پر قبضہ کیا ہے، بچہ آزاد ہو جائے گا، اور یہ باندی بائیں کے لیے ولد بن جائے گی، جیسا کہ پہلا مسئلہ میں تفصیل گزر گئی۔ لتصادقہما، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی، بائیں بھی مانتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور مشتری بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ بچہ آپ کا ہے، اور اس بات کا احتمال بھی موجود ہے کہ یہ علوق بائیں کی ملکیت میں پایا گیا ہو، لہٰذا مشتری کی تصدیق سے نسب بھی ثابت ہو جائے گا، بے باطل ہو جائے گی، بچہ آزاد ہوگا، اور باندی بائیں کے لیے ولد بن جائے گی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال فَإِن مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لَأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر لم يثبت الاستیلاد فی الام، پس اگر بچہ فوت ہوا پھر بائیں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا، اور حال یہ ہے کہ باندی نے 6 مہینے سے کم مدت میں اسے جنا ہے، تو ماں میں استیلاد ثابت نہیں ہوگا، لأنها تابعة للولد، اس لیے کہ وہ بچے کے تابع ہیں، ولم يثبت نسبه بعد الموت، اور اس کے مرنے کے بعد نسب ثابت نہیں ہوا، لعدم حاجته الى ذلك، اس لیے کہ مرنے کے بعد بچے کو نسب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلا يتبع استیلاد الام، لہذا ماں کا استیلاد اس کا تابع نہیں ہوگا۔ قال وإن ماتت الام فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر يثبت النسب في الولد وأخذه البائع، اور اگر ماں فوت ہوئی پھر بائیں نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا، اور حال یہ ہے کہ باندی نے بچہ 6 مہینے سے کم مدت میں جنا ہے، تو بچے میں نسب ثابت ہو جائے گا اور بائیں اسے لے لے گا۔ لأن الولد هو الأصل في النسب، اس لیے کہ نسب میں بچہ اصل ہے، فلا يضره فوات التبع، لہذا تبع کے فوت ہونے سے اسے ضرر نہیں پہنچے گا۔ قال فإن مات الولد فادعاه البائع، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ باندی جب فروخت کی گئی، فروخت کرنے کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں اس نے بچہ جنا، اور پھر فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد بائیں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ بچہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، تو باندی میں استیلاد ثابت نہیں ہوگا، یعنی وہ ولد نہیں بنے گی، لأنها تابعة للولد، اس لیے کہ باندی بچے کے تابع ہیں، اور اس کا ولد بننا بچے کے ثبوت نسب پر موقوف ہے، بچے کا نسب ثابت ہوگا تو وہ ولد بنے گی، تو بچہ جب فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد اسے نسب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا نسب ثابت نہیں ہوگا، تو جب نسب ثابت نہیں ہوا
تو اس پر جو چیز موقوف تھی یعنی باندی کا ام ولد بننا وہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ قال وَإِن مَاتَتِ الْأُمُّ، اور اگر اس کا عکس معاملہ ہو کہ بائیں نے اپنی باندی فروخت کی، فروخت کرنے کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں باندی نے بچہ جنا، بچہ جننے کے بعد وہ فوت ہوئی، اور اس کے فوت ہونے کے بعد بائیں نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ بچہ مجھ سے تھا، مجھ سے پیدا ہوا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو بائی کا یہ دعویٰ معتبر ہے، بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور اسے لینے کا حق ہوگا۔ اور دونوں کے مابین جو بے ہوئی تھی وہ بے ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ بائی نے ام ولد فروخت کی تھی اور ام ولد کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور بائی نے جو ثمن پر قبضہ کیا ہے وہ چونکہ ناحق ہے، اس وجہ سے وہ مشتری کو واپس کرے گا۔ لأن الولد هو الأصل في النسب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت نسب میں اصل جو ہے وہ بچہ ہے، تو جب اصل موجود ہے تو اس پر نسب کا حکم مرتب ہو سکتا ہے، تبا یعنی ماں کے فوت ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، فإنما كان الولد اصلا لأنها تضاف إليه يقال ام الولد، اور بچہ ثبوت نسب میں اصل اس لیے ہے کہ ماں کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ام الولد، ولد کی ماں۔ وتستفید الحریت من جہته، اور ماں آزادی اس کی طرف سے حاصل کرتی ہے، لقوله علیہ الصلاۃ والسلام اعتقها ولدها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ اس کے بچے نے اسے آزاد کر دیا۔ والثابت لها حق الحریت وله حقیقتها، اور ماں کے لیے حریت کا حق حاصل ہوا اور بچے کے لیے حقیقت حریت حاصل ہوئی۔ والادنى يتبع الاعلى والاضعف الاقوى، ادنى اعلی کا تابع ہوتا ہے اور اضعف اقوى کا تابع ہوتا ہے۔ وانما كان الولد اصلا، یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ماں کی تو بہت بڑی قدر و منزلت ہے، تو بچہ کیسے اصل ٹھہرا؟ ماں اصل ہونی چاہیے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بچہ اس وجہ سے اصل ہے کہ ماں کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے، یعنی ام الولد، جس باندی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے ام ولد کہا جاتا ہے، تو ماں کی چونکہ اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس وجہ سے بچے کو اصل قرار دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ حریت بچے کی جانب سے حاصل کرتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے کہ جب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقہا ولدہا، اس کے بیٹے نے اسے آزاد کر دیا، تو اعتاق کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرف کی ہے کہ بیٹے نے اسے آزاد کر دیا۔ والثابت لها حق الحریت، تو جب بچہ جنتی ہے، بچہ جننے کے بعد اس عورت کو حریت کا حق حاصل ہو جائے گا، یعنی جو ہی مولا فوت ہو جائے فوراً وہ آزاد ہو جائے گی، اور بچے کو حقیقت عتق حاصل ہو جاتا ہے، یعنی بچہ آزاد شمار ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوگا۔ آگے ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ ادنا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ کے تابع ہوتا ہے اور جو اضعف ہوتا ہے وہ اقوی کے تابع ہوتا ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ويرد الثمن كله في قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق بائع کل ثمن واپس کرے گا۔ وقال يرد حصة الولد ولا يرد حصة الام، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بچے کا حصہ ثمن واپس کرے گا اور ماں کا حصہ ثمن واپس نہیں کرے گا، لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس نے ام ولد فروخت کی تھی اور اس کی مالیت عقد اور غصب میں غیر متقوم ہے، فلا يضمنها المشتری، لہذا مشتری اس کا ضامن نہیں ہوگا، وعندهما متقومة فيضمنها، اور صاحبین کے ہاں متقوم ہے لہذا مشتری ضامن ہوگا۔ وفی الجامع الصغیر وَإِذَا حَبَلَتِ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا، اور اگر باندی کسی آدمی کی ملکیت میں حاملہ ہوئی اور اس کے بعد فروخت کیا، فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ، اور اس نے مشتری کے قبضہ میں بچہ جنا، فَادَّعَ الْبَائِعُ الْوَلَدَ، اور بائع نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا، وقد اعتق المشتری الام، اور حال یہ ہو کہ مشتری نے ماں آزاد کی ہے، فہو ابنہ، تو یہ اس کا بیٹا ہوگا،
युरद्दु अलैहि बिहिस्सतिही मिन अत्थमन, और बाएं पर उसके हिस्से समन से उसे वापस लौटाया जाएगा। क़ाल व युरद्दु अत्थमन कुल्लहु फी क़ौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह। बच्चे का नसब बाय से साबित हुआ, बे फसख हुई, तो अभी इमाम साहब का कौल यह है कि बाय को चाहिए कि वो कुल समन मुश्तरी को वापस करें, और साहिबैन फरमाते हैं कि वलद का हिस्सा समन वापस करेगा और माँ का हिस्सा समन वापस नहीं करेगा। लिअन्नहु तबय्यन अन्नहु बाअ उम्म वलदिही, यहां से दलील जिक्र कर रहे हैं कि जब बच्चे का नसब बाय से साबित हुआ तो इससे मालूम हुआ कि बाय ने अपने उम्मे वलद फरोख्त की थी, और उम्मे वलद के बारे में इमाम साहब के यहां ज़ाब्ता यह है कि अक़द और फसख में वो गैर मुतक़व्विम है, लिहाजा मुश्तरी इसका जामिन नहीं होगा, तो हलाक होने की सूरत में उस पर कोई जमान नहीं आएगा, लिहाजा बाय को जरूरी होगा कि वो कुल समन वापिस करें। और साहिबैन के यहां असल यह है कि वो मुतक़व्विम है, लिहाजा मुश्तरी जामिन होगा। तो जब मुश्तरी के कब्जा में वो हलाक हुई तो बाय पर उसका हिस्सा समन वापिस करना जरूरी नहीं है। वफिल जामिअ सगीर, अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह तआला ने जिक्र फरमाया है कि साहिब हिदायत ने यहां पर जामिअ सगीर की इबारत इसलिए नकल फरमाई है ताकि मालूम हो कि इअताक और मौत दोनों एक चीज है। तो यहां से हम जामिअ सगीर की इबारत जिक्र करते हैं, और वो ये है कि वइज़ा हबलतिल जारिया फी मिल्क रजुलिन, एक शख्स के कब्जा में एक बांदी है, उसको हमल ठहर गया, हमल ठहरने के बाद बाय ने वो बांदी फरोख्त कर दी, फिर मुश्तरी के कब्जा में उस बांदी ने 6 महीने से पहले पहले बच्चा जना, और बाय ने उस बच्चे के नसब का दावा किया कि ये मेरा बेटा है। तो और हाल यह है कि मुश्तरी वो बांदी आजाद कर चुका है, तो बाय ने जिस बच्चे के नसब का दावा किया है तो ये बच्चा उसका बेटा शुमार होगा, और बाय पर लाजिम होगा कि उसका हिस्सा समन मुश्तरी को वापिस करें। वलो कान अल मुश्तरी इन्नमा अअतक़ल वलदा, और अगर मुश्तरी बच्चे को आजाद कर चुका है उसके बाद बाय ने उसके नसब का दावा किया तो उसका दावा नसब बातिल होगा। आज के सबक को इसी पर खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।